نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ الانعام کی آیت نمبر 91 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تَبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی اس طرح قدر نہیں کی گئی جس طرح قدر کی جانی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی آدمی پر کوئی چیز نہیں اتاری، تو اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے وہ کتاب کس نے اتاری تھی جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی۔ تم نے جس کے الگ الگ کاغذ بنا لیے ہیں تم اسے ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپاتے ہو، اور تمہیں وہ سکھایا گیا جو تم نہیں جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ آپ فرما دیجیے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پھر ان حال پر چھوڑ دیں کہ وہ اپنی خرافات میں کھیلتے رہیں۔ تو اس آیہ مبارکہ متعلق دو طرح کے اقوال پائے جاتے ہیں۔ اس میں ایک خیال یہ ہے کہ یہ کلام اللہ کریم نے مشرکین مکہ کے ساتھ کیا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کر کے حقیقت میں اللہ کی بات کا انکار کیا، اور جس قدر اللہ کریم نے ان پر اپنی نعمتیں کی، اپنا فضل کیا، تو انہوں نے اللہ کی اس طرح قدر نہیں کی جیسے قدر کی جانی چاہیے تھی۔ اور دوسرا یہ کہ یہ آیہ مبارکہ میں مخاطب جو ہیں وہ اہل یہود ہیں، اور اس پر ہی زیادہ جو ہے اجماع ہے کہ یہ خطاب جو کیا جا رہا ہے یہ اہل یہود کو کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس طرح اللہ کریم کی قدر نہیں کی جیسے کہ قدر کی جانی چاہیے تھی، کیونکہ اس میں آگے اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتاری گئی تھی وہ کس نے اتاری تھی۔ تو یہ مشرکین مکہ سے تو سوال نہیں کیا جا سکتا، وہ تو مشرک تھے، وہ تو کسی کتاب کو مانتے ہی نہ تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ کریم نے کتاب اتاری اس کو یہود مانتے تھے، اور یہودیوں کے پاس تھی وہ تورات جو تھی۔ تو اس لیے زیادہ اکابرین کے جو اقوال ہیں وہ اس طرف ہیں، یا زیادہ لوگوں کا رجحان اس طرف ہے کہ یہ آیہ مبارکہ جو ہے اس کا جو مخاطب ہیں جو اس کے وہ یہود ہیں، کہ اللہ نے فرمایا کہ جو موسیٰ پر میں نے جو کتاب اتاری وہ کس نے اتاری تھی، کون ہے جس نے وہ کتاب اتاری، اور پھر تم نے الگ الگ کاغذ بنا لیے۔
اور کچھ کو تم ظاہر کرتے ہو اور کچھ کو تم چھپاتے ہو۔ تو یہ مضمون جو ہے یہ سارا ہم اس کو پڑھ چکے، قرآن کریم میں کئی مقامات پر آیا کہ یہودیوں میں یہ خصلت پائی جاتی تھی کہ وہ تورات میں سے کچھ احکامات کو بیان کرتے تھے اور کچھ کو چھپا لیتے تھے، لوگوں کے سامنے بیان نہ کرتے تھے۔ معنن بھی انہوں نے تحریف کر رکھی تھی اور طویلاً بھی تحریف کرتے تھے۔ تو یہ زیادہ تر امکان ظاہر یہی ہے کہ یہ یہودیوں کے ساتھ اللہ کریم نے اس میں کلام کیا۔ اور اس پر ایک حدیث مبارک بھی ہے، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ مالک بن سیف ایک یہودی تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث کر رہا تھا، کسی معاملے پر تکرار کر رہا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہیں اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو نازل کیا، یعنی کہ یہودی تھا نا، تو یہودی جو تھے موسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان رکھتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو نازل کیا۔ کیا تم نے تورات میں یہ نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ موٹے عالم کو ناپسند کرتا ہے؟ موٹا فربہ عالم دین جو ہے اللہ کریم اس کو ناپسند کرتا ہے، یہ تورات میں لکھا ہوا ہے۔ تو وہ جو سامنے بیٹھا ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو تکرار کر رہا تھا، بحث کر رہا تھا، وہ بھی موٹا تھا۔ تو جب اس نے یہ بات سنی تو وہ غصے میں آ گیا، غضبناک ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ باخدا اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی، مطلقاً انکار کر دیا۔ یعنی کہ جب بات اپنی ذات پر آئی کہ موٹے آدمی کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، عالم دین ہو، دین کا علم رکھنے والا ہو اور موٹا تازہ ہو، اللہ ایسے عالم دین کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس پر جب بات آئی تو اس نے مطلقاً ہی انکار کر دیا کہ اللہ نے کسی بندے پر کوئی چیز نہیں اتاری، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے نزول کا تو انکار پہلے ہی کرتے تھے، اس نے موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی تورات کا بھی انکار کر دیا کہ کوئی چیز نہیں ایسی اتاری۔ تو اس کا جواب اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں دیا کہ یہ جو انکار کر رہے ہیں ان سے پھر پوچھیں کہ وہ جو تورات اتاری گئی تھی موسیٰ علیہ السلام پر وہ کس نے اتاری تھی، اور وہ تورات جس کو تم کچھ چھپاتے ہو اور کچھ ظاہر کرتے ہو، کہ خاص کر اس میں جو احکامات ان کو سوٹ نہ کرتے تھے، جیسے رجم کا معاملہ تھا کہ زانی کی سزا جو ہے اس کو سنگسار کر دینا، رجم کر دینا، تو اس پر بھی جو یہود تھے وہ اس میں سے اپنی مرضی کا حکم نکالتے تھے۔ اگر طاقتور ہوتا تو اس کی سزا ہلکی کر دیتے، تو اگر غریب و مسکین ہوتا تو اس کو رجم کر دیتے۔ اور اسی طرح خاص طور پر وہ مقامات تورات میں جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تھا اس کو چھپا لیتے تھے اور بیان نہ کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان سے آپ پوچھیں نہ ذرا کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کو میں نے کتاب دی تھی اور جس میں تمہارے لیے میں نے نور بھی بھیجا تھا اور ہدایت بھی بھیجی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کو تو یہ تسلسل کے صدیاں مانتے چلے آئے نا یہودی، اور جو اس وقت مدینہ میں موجود تھے وہ سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے تھے اور تورات کو اپنی اللہ کی کتاب مانگتے تھے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ جبکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ نہ کسی نبی کو مانتے تھے نہ کسی کتاب کو مانتے تھے۔ تو یہ خطاب حقیقت میں ان سے ہی کیا جا رہا ہے کہ تم لوگ ہو وہ جنہوں نے میری ایسے قدر نہیں کی جیسے قدر کی جانی چاہیے تھی، کہ تمہاری نسل میں سے، بنی اسرائیل میں سے، آل یہود جو ہیں ان میں سے میں نے ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کرام کو پیدا کیا، تمہیں دنیا کی قوموں پر فضیلت میں نے عطا کی، تمہیں بادشاہت عطا فرمائی، داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، اور یہ اپنے ان کو بڑے اجداد گنتے تھے کہ ہم ان کی نسل میں سے، یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے، تو یہ سارے نبی اسی میں سے آئے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم نے پھر اس طرح میری قدر نہیں کی جیسے تمہیں قدر کرنی چاہیے تھی۔ تو دوسری بات اللہ فرمایا کہ تم چھپاتے ہو ان چیزوں کو جو تم پر ظاہر کی گئی، جو تمہیں سکھایا گیا، جو تم پہلے نہ جانتے تھے، تمہیں بھی اور تمہارے باپ کو بھی۔
جو علم عطا کیا گیا تو اب میرے محبوب ان سے پوچھیں کہ وہ علم کس نے تمہیں دیا، تو آپ فرما دیں کہ اللہ نے ہی دیا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اور ایسی قوت طاقت نہیں ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کی اور تمہیں بھی علم اور حکمت سے نوازا، تمہیں بھی نور دیا اور تمہیں ہدایت دی۔ پھر آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب اب سارا کچھ کرنے کے بعد، ان کے ساتھ میرا پیغام پہنچا دینے کے بعد، ان کے ساتھ یہ گفتگو کر لینے کے بعد، ان کو حق بیان کر دینے کے بعد بھی اگر پھر بھی یہ اپنی انہی خرافات میں رہنا چاہتے ہیں اور حق کی طرف نہیں آنا چاہتے، تو میرے محبوب ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ اور پھر آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقًا الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ اور یہ وہ کتاب ہے قرآن کریم جس کا ذکر اللہ کریم فرما رہا ہے کہ جسے ہم نے نازل فرمایا۔ اب یہ کہنا، پہلے تو کہتے کہ کوئی چیز نازل نہیں کی اللہ کریم نے، کسی پر بھی کوئی نازل نہیں کی، پھر یہ کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو اللہ کو آپ ہی ملے تھے کتاب نازل کرنے کے لیے۔ اس طرح کے کئی قسم کے سوال و جواب جو ہم نے کافی ذکر بھی کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب جو میرا محبوب تم کو بتا رہا ہے، جس کو قرآن کہا جاتا ہے، یاد رکھو اس کو ہم نے ہی نازل فرمایا۔ اور اللہ کریم قرآن کریم میں جب ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے نا، حالانکہ وہ ذات اکیلی ہے، جب یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے نا، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اس بات کی اہمیت کو جتانا ہوتا ہے، بتانا ہوتا ہے۔ حالانکہ نازل کرنے والا وہ ایک ہے، لیکن صیغہ جہاں اللہ کریم جب جمع کا استعمال کرتا ہے کہ ہم نے نازل کیا، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بات کو وزن دینا ہے کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے یہ نازل کیا۔ اور تو ساتھ دوسری جو رب کریم نے بات کی کہ یہ جو کتاب میں نے نازل کی یہ برکت والی ہے، اس میں برکتیں ہیں تمہارے لیے، اور جو کتابیں اس سے پہلی تھیں ان کی اصلاً تصدیق کرنے والی ہے۔ یعنی کہ قرآن کریم کو اللہ کریم نے مصدق بنا کر بھیجا۔ دو طرح کے احکامات قرآنوں میں اپنا کتابوں میں اللہ کریم نے بھیجے۔ ایک ہوتا ہے قانون یا قاعدہ کہہ لیں، ایک ہوتا ہے فروع مسائل جو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں شریعت کے مسائل۔ تو جو قاعدہ اور قانون تھا نا اللہ کریم کا، وہ ایک ہی تھا، اصل جو تھی نا وہ ایک ہی تھا۔ اللہ پر یقین لانا، ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، بعث بعد الموت پر ایمان لانا، یہ جو جتنا قانون اللہ کریم نے یہ بتایا نا، یہ سارے عقائد جو اللہ کریم نے بیان کیے، یہ تورات میں بھی ایسے ہی تھے، انجیل میں بھی ایسے ہی تھے، زبور میں بھی ایسے ہی تھے، قرآن میں بھی ایسے ہی۔ اس میں کوئی فرق اللہ کی ذات کے متعلق اور رسولوں کی ذات کے متعلق۔ جو کتاب لے کے آتا رہا، موسیٰ علیہ السلام کی جب بات کی تو موسیٰ علیہ السلام اس وقت رسول تھے، لیکن شریعت یہی چلتی آتی رہی۔ عقائد کے معاملے میں اصول جو تھا، یعنی کہ اصول ایک ہی رہا، پہلے دن سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تک جو اصول تھا وہ ایک ہی تھا، اس میں کوئی دوسرا معاملہ اور اصول پر اختلاف بھی کوئی نہیں تھا، اصول پر اختلاف بھی کوئی نہیں تھا۔ یہودی عیسائی اللہ کو بھی مانتے تھے، رسولوں کو بھی مانتے تھے، جنت اور جہنم کو بھی مانتے تھے، آخرت پر بھی ایمان رکھتے تھے، تو اصول پر کوئی جھگڑا اور لڑائی نہ تھی۔ اب فروع کے معاملے میں معاملات تھے جو شریعت تھی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس طرح کے جو معاملات انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، وہاں پر آ کر جو ہے نا وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اصلاً جو عقیدہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے متعلق، اللہ کی کتاب کے متعلق، قرآن، جنت اور جہنم کے متعلق، آخرت کے متعلق، یہ سارے کا سارا جو ساری کتابوں میں آتا رہا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اسی مضمون کو بیان کر رہا ہے، اور یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ شریعت ایک ہی تھی۔ اس قرآن میں کوئی نیا قانون
نیا اصول اللہ کریم نے کوئی پیدا تمہارے سامنے نہیں رکھا. یہ وہی باتیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے, یہ وہی باتیں ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے, وہی باتیں میرا محبوب کر رہا. اور پھر دوسرا تصدیق کا معاملہ یہ کہ جتنے انبیاء کرام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے, جتنی کتابیں پہلے گزری, قرآن نے ان کی بھی تصدیق کی کہ وہ کتابیں بھی جو ہیں وہ اللہ ہی نے ہی نازل کی تھیں اور اپنے برگزیدہ رسولوں پر نازل کی تھی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے یہ سب کی تصدیق کرنے والی, مصدق بنا کر میں نے اس کو اتارا. پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اس لیے نازل کی گئی کہ آپ بستیوں کے مرکز ام القرآ, اللہ کریم نے یہاں پر لفظ استعمال کیا, مکہ کو کہا ام القرآ جو ہے, ان کو ڈرائیں اور اس کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو ڈرائیں. اب مکہ کو ام القرآ کیوں کہا جاتا ہے؟ ام کہتے ہیں جڑ کو, ام کہتے ہیں ماں کو بھی. ماں کو بھی اس لیے ام کہتے ہیں کہ ماں سے ہی جو ہے وہ نسل چلتی ہے, اور جڑ کو بھی ام کہتے ہیں کہ اسی سے جو ہے پودا جو ہے وہ نکلتا ہے, اس میں پھل لگتے ہیں, پھول لگتے ہیں, پتے لگتے ہیں. تو بنیاد جو ہوتی ہے اس کو ام کہتے ہیں. تو ام القرآ کہا گیا مکہ کو کہ یہ جو تمام بستیوں کی ماں ہے نا, یہاں پر لوگوں کو ڈرائیں اور پھر اس کے ارد گرد رہنے والے. تو اس لیے کہا جاتا ہے, ابن عباس بھی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ام القرآ مکہ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ساری جو زمین ہے اس مکہ کے نیچے سے ہی نکالی گئی, اس شہر کے نیچے سے ہی نکالی گئی. اور دنیا میں سب سے پہلی جو بستی آباد کی گئی وہ بستی بھی مکہ تھی. وہ بستی بھی کہ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا اور جب آپ کا اور حضرت اماں حوا کا ملاپ ہوا, ملاقات ہوئی, تو وہ مکہ میں ہوئی, وہ مکہ میں ہوئی. اور وہیں پر اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ یہاں میرا کعبہ جو ہے وہ اس کو تعمیر کر. تو دنیا میں جو پہلا گھر آباد کیا گیا وہ اللہ کا گھر تھا, اور جو پہلی بستی آباد کی اس کا نام مکہ تھا, اس لیے اس کو ام القرآ کہا جاتا ہے. اور آج بھی مسلمانوں کا جو مرکز ہے, روحانی مرکز, وہ مکہ ہی ہے. ساری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے روحانی مرکز جو ہے وہ مکہ ہی ہے. تو مکہ کو ایک کہہ لیں کہ مرکزی حیثیت حاصل ہے. اس لیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اس مرکزی شہر کو بھی, اس میں رہنے والے لوگوں کو بھی ڈرائیں, اور پھر اس کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں ومن حولہ, اس کے ارد گرد جو رہنے والے ہیں ان کو بھی ڈرائیں. تو اس کا مطلب یہ ہرگز یہ نہیں اس آیت کریمہ میں جو اللہ نے فرمایا کہ مکہ کے لوگوں کو ڈرائیں اور ارد گرد کے لوگوں کو ڈرائیں, تو جو اس کے بعد دور ہیں, مکے کے بعد ہیں جو, ان کے لیے یہ حکم نازل نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ کلام جو کیا جا رہا ہے وہ ایک خاص پیرائے میں کیا جا رہا ہے, خاص لوگ مخاطب ہیں, مکہ اور مدینہ کے لوگ مخاطب ہیں. تو اس لیے اللہ کریم نے یہ کلام کیا کہ اس بستی کے لوگوں کو ڈرائیں اور اس کے ارد گرد جو رہتے ہیں لوگ, عرب کی زمین پر جو رہتے ہیں, ان کو ڈرائیں. لیکن کئی مقامات پر اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ کہیے لوگوں سے کہ بے شک میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں, اور آپ کو رحمت للعالمین کا ٹائٹل دیا گیا, تمام کائناتوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے نذیر بنا کر بھیجے گا. سورہ الفرقان میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا, وہ بڑی برکت والا ہے. آیت نمبر 1 سورہ فرقان یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ وہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے مقدس بندے پر فیصلہ کرنے والی کتاب نازل کی تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والے ہو جائیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائناتوں کے لیے مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا. لیکن یہاں پر کیونکہ مخاطب وہ علاقہ ہے, عرب کا علاقہ ہے, تو اس لیے اللہ کریم نے یہ کلام اس طرح شروع کیا. پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون. اب جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اس پر وہی ایمان لاتے ہیں اور وہی لوگ اپنی نماز کی پوری حفاظت کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, اصل میں آخرت پر ایمان رکھنا انہی لوگوں کا شیوا ہے جو اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں. کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو بندہ, پہلی بات ہے اللہ پر ایمان لے کر آنا, پھر دوسرا ہے رسول پر ایمان لے کر آنا, اور تیسرا ہے آخرت پر ایمان لے کر آنا.
تو جو بندہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو اس بات کو جان چکا ہے کہ میں نے ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں مجھے پیش ہونا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور نماز اس لیے اللہ کریم نے یہاں پر ذکر کیا نماز کا خاص طور پر، کہ نماز جو ہے وہ مرکزی حیثیت رکھتی ہے اسلام میں۔ ایمان میں داخل ہونے کے بعد سب سے زیادہ جو تلقین رب کریم نے کی وہ نماز کی۔ اور نماز کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا قیامت کے دن، اللہ کریم جب پوچھے گا تو وہ نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو نماز کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی نمازوں کے محافظ ہیں نا، حقیقت میں وہی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ کہتے تو ساری ہیں نا جی، مجھ سمیت ہر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، میں نے مر جانا ہے، ایک دن دنیا نے ختم ہو جانا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ کہنے کی بات اور ہوتی ہے اور یقین رکھنا ایک اور بات ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جو جھکتے ہیں میری بارگاہ میں آ کر پیش ہوتے ہیں، میرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، مجھے التجا کرتے ہیں، میرے ساتھ اپنے نسبت کو جوڑے ہوئے رکھتے ہیں، حقیقت میں وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں میرے سامنے کھڑے ہونے سے، اس لیے وہ نماز میں کوتاہی نہیں کرتے۔ تو نماز کی تلقین جو کی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ نماز جو ہے وہ فرق ہے مسلمان اور کافر کے درمیان، یہ فرق کرنے والی ہے۔ نماز جو ہے وہ دین اسلام کا ستون ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، ایک اتنا بلند مقام ہے نماز۔ اور پھر امام جو ہے ہمارے اکابر، ان کے فتاوا ہیں اس میں، کہیں تو اس قدر سخت، امام شافعی وغیرہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو نمازی نہیں ہے نا وہ کافر ہے اور واجب القتل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں اگر کوئی نمازی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کو جیل میں ڈال دیں، جب تک وہ نماز پر واپس نہیں پلٹتا اس کو سزا دی جائے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ یعنی کہ بے نماز مسلمان ہو، ایمان والا ہو اور اپنی نماز کی حفاظت نہ کرنے والا ہو تو اللہ فرماتا ہے پھر اس کا آخرت پر بھی کوئی یقین نہیں ہے۔ آخرت پر یقین انہی لوگوں کا ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو جو نمازی نہیں ہے وہ کبھی اس کے ذہن میں یہ بات خیال نہیں آ سکتا کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اگر یہ خیال ہو بندے کو کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو پھر کم از کم نماز کے معاملے میں انسان کبھی غفلت، جب اس کی طرف سے آواز آئے ہی اللہ صلاح، تو پھر بندہ سارے معاملات کو چھوڑ کر ان کی بارگاہ میں، اس لیے اللہ کریم نے آخرت کے ساتھ نماز کو جوڑا کہ جو بندہ نماز کی حفاظت کرنا جانتا ہے، جو نماز کا محافظ ہے، حقیقت میں وہی ہے جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ تو آج کا مضمون یہیں پر ختم کرتے ہیں، اللہ نے چاہا تو اس سے آگے کل۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔